بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ واللعن الدائم علی اعدائہم اعداء اللہ من الآن الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. گفتگو ہماری تسلسل کے ساتھ اسی نظام ہدایت اور امام مظلوم کی ذات میں جاری ہے، اور مختلف مراحل میں یہ گفتگو اب اپنے اختتامی مرحلے سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے. ہدایت کے جو مختلف پہلوات ہیں، جو مختلف جہات ہیں، اس میں ایک اہم جہت یہ ہے کہ امام انسان کو لاشعور سے شعور کی جانب لے آتا ہے. اس طریقے سے ہدایت کرتے ہیں کہ انسان کے اندر جو لاشعوری طور پر توحید موجود ہے وہ نکل کر سامنے آ جائے. جیسے مشہور اور معروف حدیث ہے، آپ سب کی سماعتوں نے کئی بار اس حدیث کو سنا ہوگا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام یا علی فطرت التوحید، کہ ہر بچہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت اور فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے. یہ والدین ہیں، دوست اور احباب ہیں، معاشرہ ہے، رشتہ دار ہے جو اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، مسیحی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن وہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے. یعنی لاشعوری طور پر وہ توحید پرست ہوتا ہے، لاشعوری طور پر وہ مومن اور مسلمان ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں ایک جو ہمارے کم سن سامعین اور ناظرین ہیں ان کے لیے ایک بہت مشہور اور معروف واقعہ ہے جو امام علی علیہ السلام کے دور حکومت میں پیش آیا. ایک آقا اور اس کا غلام اپنے گھر سے نکلے سفر کے لیے. سفر میں آقا ہے اور اس کا غلام ہے. اب بعض آقا ایسے ہوتے ہیں جو سختی کرتے ہیں، یعنی بات بات پر ڈانٹتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں بھی جو گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، جو افراد انہیں ڈانٹتے ہیں، یہ اچھی عادت نہیں ہے. پہلے بھی ایسا ہی تھا پرانے زمانے میں. اس وقت جو غلام اور کنیزیں ہوا کرتی تھی، بعض ایسے افراد ہوتے تھے، ایسے آقا ہوتے تھے جو انہیں ڈانٹتے تھے، سختی کرتے تھے، مارتے تھے. تو اس سفر میں اس آقا نے غلام پر کافی سختی کی. اس وجہ سے غلام نے اس سختی کو تحمل نہیں کیا اور کہا میں تیرا غلام نہیں ہوں بلکہ تو میرا غلام ہے. یعنی برعکس ہو گیا معاملہ. ابھی تک جو غلام تھا وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اب تو میرا غلام ہے، میں تیرا آقا ہوں. اب چونکہ یہ سفر پر تھے اور سفر پر دستاویزات اور ڈاکیومنٹیشن ساتھ لے کر نہیں چلتے لوگ، ورنہ جو غلام ہوتا ہے اس کا باقاعدہ ایک لیٹر ہوتا ہے، ایک ڈاکیومنٹس ہوتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، میں اس کا مالک ہوں. جیسے ہمارے یہاں زمین کے، گاڑی کے، جائیداد کے ڈاکیومنٹ ہوتے ہیں، اسی طرح پہلے زمانے میں غلام کے ڈاکیومنٹس ہوتے تھے. تو اب وہ جو اصلی آقا تھا اس نے شور مچا دیا کہ بھائی یہ کل تک میرا غلام تھا، آج کہہ رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ غلامی کو تسلیم نہیں کر رہا بلکہ الٹا مجھے اپنا غلام کہہ رہا ہے. لوگوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو کوئی دستاویزات، کوئی چیز دکھاؤ. کہا وہ تو سب گھر پر ہے، میں ابھی سفر میں ہوں، کہاں میلوں کا سفر دوبارہ طے کر کے میں گھر جاؤں گا اور واپس لے آؤں گا. اور دوسری طرف وہ جو اصل میں غلام تھا لیکن اب آقائی کر رہا ہے، اب سرداری کر رہا ہے، وہ بھی
وہ بھی اپنی بات پر مصر ہے کہ میں آقا ہوں، یہ غلام ہے، یہاں تک کہ یہ فیصلہ جاتا ہے، آپ کے علم میں ہے، امیر المومنین کے پاس۔ تو مولا کائنات تو اپنے علم سے جانتے ہیں کہ کون غلام ہے اور کون آقا ہے، لیکن وہ اصل غلام بھی جان لے اس بات کو تو ایک سینیریو، ایک صحنہ سازی کرتے ہیں، جس میں اپنے غلام قمبر سے فرماتے ہیں کہ ایک دیوار میں 2 سوراخ کرو، ایسے سوراخ کرو کہ صرف سر اس دیوار کے اندر جا سکے، بس ایک ایسی دیوار میں سوراخ کیے جاتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں یہ جو 2 افراد ہیں جو دونوں کہہ رہے ہیں کہ میں آقا ہوں اور دوسرا والا میرا غلام ہے، کہ دونوں سر اپنے اس دیوار کے سوراخ میں اپنے سر ڈال دیں۔ اس کے بعد جب دونوں اپنے سر ڈال دیتے ہیں تو مولا قمبر سے فرماتے ہیں قمبر جلدی کرو اور غلام کا سر قلم کر دو۔ اب جیسے یہ سنتا ہے تو غلام اپنا سر باہر نکال لیتا ہے۔ تو مولا فرماتے دیکھو یہ غلام تھا، اس لیے اس نے اپنا سر باہر نکال لیا، وہ آقا تو آقا تھا، اس نے اپنا سر اندر ہی رہنے دیا۔ تو وہ غلام بھی اقرار کرتا ہے۔ اب اس واقعے کے اندر بہت ساری ہمارے لیے حکمتیں ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ابھی وہ غلام تصور کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے مثال ہے، ہم جو نوع انسان ہے، جو بشر ہے، اصل میں جب ہم پیدا ہوئے تھے تو اسی فطرت توحید پر پیدا ہوئے تھے۔ ہم جو پیدا ہوئے تھے تو ہم جانتے تھے کہ ہمارا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، اور ہم اس کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ اس زمانے کے نشیب اور فراز نے، اس مادیت نے ہمیں بھلا دیا، ہمارے ذہنوں سے اس بات کو نکال دیا، اور جس طرح وہ غلام کہ جو حقیقت میں غلام تھا اپنے آپ کو آقا سمجھ بیٹھا، اسی طرح ہم جو حقیقت میں بندگی کرنے آئے تھے، حقیقت میں ہم عبادت کرنے آئے تھے، یہی ہماری خلقت کا مقصد تھا، ہم بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیا۔ کوئی فرعون بن گیا، کوئی نمرود بن گیا، کوئی قارون بن گیا، ہر شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، کہہ رہا ہے میں آقا ہوں، میں بڑا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی کی بندگی کروں، میں آزاد ہوں، میں خود مختار ہوں، میں سب کچھ ہوں۔ اب امام کیا ہوتا ہے، امام نے جیسے اس غلام کو اس کی اصلیت یاد دکھائی اور اس کو بتایا کہ دیکھو تم غلام ہو، تمہارے ذہن میں یہ خمار آ گیا تھا آقائی کا، سرداری کا، لیکن تمہاری اصل وہی ہے، تم غلام ہو۔ اسی طرح امام ہماری اس انداز میں ہدایت کرتے ہیں کہ باوجود یہ کہ ہمارے ذہنوں میں ایک غبار آ جاتا ہے کہ ہم آقا ہو چکے ہیں، ہم خود مختار ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم جیسے چاہیں زندگی بسر کریں، کوئی ہمیں روکنے ٹوکنے والا نہیں، ہم کسی آئین اور قانون کو نہیں مانتے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم ہی سب کچھ ہیں۔ تو امام اس طریقے سے ہدایت فرماتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں اپنے لاشعور کی جانب بھیج دیتے ہیں، اور اس لاشعور سے ہمیں نکال کر شعور کی جانب لے آتے ہیں، کہ جس طرح اس غلام کو لے آئے تھے، اس کے لاشعور کو شعور میں تبدیل کر دیا، اور اس کو یاد آ گیا ہاں میں غلام ہوں۔ اسی طرح ہمارے بھی لاشعور کو شعور میں تبدیل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم لوگ غلام ہو، تم لوگ بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم لوگ سرداری کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تمہارا مولا، آقا، خالق، مالک، رازق سب وہ ہے۔ انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، تمہارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھو، یہی توحید پرست، یہی توحید ہے، یہی موحد ہے، اور یہی اسلام ہے، اور اسی کو ائمہ ہمیں اسی لاشعور سے شعور کی جانب لے آتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورہ حج میں حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، تو حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اس وادی مکہ میں کوئی قبیلہ آباد نہیں، کوئی افراد نہیں، میں کسے بلاؤں؟ تو روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے آواز دی نا، لوگوں کو حج کے لیے پکارا، تو ماؤں کے ارحام سے اور والد کے اسلاب سے لوگوں نے لبیک کہی، اس عالم میں جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں، یا اس عالم سے پہلے والا جو
عالم میں جس میں ہم ارواح تھی، کہتے ہیں وہاں سے آوازیں آئی ہیں، وہاں سے لبیک کہی گئی. اور روایت میں جن افراد نے اس جگہ پر لبیک کہی اسی کو اس عالم میں، اس دنیا میں توفیق ہوتی ہے حج کی، کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کی دعوت پر لبیک کہی تھی. یا اسی طرح جب امام نے یہ پکارا نا، حل من ناصر ینصرنا، کہ کون ہے جو ہماری مدد کرے، تو امام کو مدد کی ضرورت نہیں تھی. اچھا یہ بات کیسے کر رہے ہیں کہ بھئی ضرورت نہیں تھی؟ یہ تو واضح الفاظ میں مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے. اگر امام کو مدد کی ضرورت ہوتی، اگر امام کو مدد کی ضرورت ہوتی تو چراغ بجھا کر لوگوں سے نہ کہا جاتا، اپنے امام اپنے اصحاب اور انصار سے نہ فرماتے کہ تم چلے جاؤ، میں جنت کا ضامن ہوں اور تم بنی ہاشم میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں سے چلے جاؤ، میں نے چراغ بھی بجھا دیے تاکہ شرمندہ بھی نہ ہو. امام کو مدد کی ضرورت نہیں تھی. اور اس بات کو امیر المومنین نے، یہ حدیث موجود ہے، نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، کہ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو پروردگار نے قرآن میں 2 آیتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی، اور 2 معروف آیتیں ہیں، آپ سب نے سنی ہوئی ہے. ایک آیت ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے، تم لوگ اگر اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا. اور دوسری آیت وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، جو اللہ کو قرض دے. یہ 2 آیت کی طرف امیر المومنین توجہ دلا رہے ہیں. کہا استنصرکم، اللہ نے قرآن میں تم سے مدد مانگی ہے، وَلَهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ آسمان و زمین کی ساری فوجیں اس کے لیے ہیں، سارے لشکر اس کے ہیں، اس کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تم سے مدد مانگی ہے. وَإِسْتَقْرَضَكُمْ، اور اللہ نے قرآن میں تم سے قرض مانگا ہے، وَلَهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ آسمان و زمین کے خزانے اس کے لیے ہیں، سب کچھ اسی کا ہے، سارے خزانے اس کے لیے ہیں، سارے لشکر اس کے ہیں، پھر بھی تم سے مدد مانگ رہا ہے، پھر بھی تم سے قرض مانگ رہا ہے. تو اپنے لیے نہیں مانگ رہا، اسے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اسے تمہارے قرض کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ہی تم سے مانگا جا رہا ہے، یہ تمہارے لیے تم سے مانگا جا رہا ہے. اسی طرح امام حسین آخری وقت میں جو صدا استغاثہ بلند کر رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو امام کو مدد کی ضرورت نہیں ہے. کئی بار ملائکہ آئے ہیں، اجنہ اور مختلف لوگوں نے مدد کی درخواست دی، امام نے منع کر دیا. یہ جو شعار حسینی ہیں، یہ جو مدد مانگ رہے ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں، ہمیں لاشعور سے شعور کی جانب لے جا رہے ہیں کہ دیکھو میں تم سے مدد مانگ رہا ہوں تاکہ تم میرے قریب ہو. جب میرے قریب ہو جاؤ گے تو پیغمبر نے فرما دیا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں. تو تم اس چراغ سے جب استفادہ کرو گے، اس کی شمع سے، یہ شمع جب تمہارے دل کو منور کر دے گی، اور جب اس کشتی نجات کے تم مسافر بن جاؤ گے، تو در حقیقت یہ تمہاری مدد ہو رہی ہے، در حقیقت یہ ہماری مدد ہو رہی ہے. لیکن پکارا کیا جا رہا ہے کہ کون ہے جو میری مدد کرے، ینصرنا، میری مدد کرے، ہماری مدد کرے. لیکن مدد دراصل امام کی نہیں ہے، امام کو مدد کی ضرورت نہیں. ویسے جیسے پروردگار قرض مانگ رہا ہے، اسے قرض کی ضرورت نہیں ہے، وہ مدد کو پکار رہا ہے، اس کو مدد کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم زیارت جو رجب کی جو زیارت امام حسین کی، اس میں یہ کہتے ہیں کہ یا داعی اللہ، اے اللہ کی جانب پکارنے والے، یعنی حل من ناصر ینصرنا در حقیقت دعوت توحید ہے، توحید کی طرف دعوت ہے. یہ مکتب حسینی مکتب توحید ہے. اسی وجہ سے جن کے اذہان اور جن کے مزاج باطل خداؤں سے مانوس ہے، انہیں یہ ذکر پسند نہیں آتا، کیونکہ مکتب توحید ہے. تو زیارت رجبیہ میں ہم پڑھتے ہیں وَإِن لَمْ يُجِبْكَ بَدَنِي وَلِسَانِي، اے میرے مولا اور آقا، میرے بدن نے اور میری زبان نے آپ کے اس استغاثہ کا جواب نہیں دیا. کیوں؟ میرا بدن موجود نہیں تھا. آپ سن 61 ہجری میں تھے،
میں آج پیدا ہوا ہوں، میرا بدن نہیں تھا، میرے بدن نے جواب نہیں دیا، نہ میری زبان تھی کہ میری زبان جواب دے۔ وَلَقَدْ كَانَ أَجَابَكَ قَلْبِي وَبَصَرِي وَسَمْعِي، لیکن یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول، میرے جسم نے تو جواب نہیں دیا، میری زبان نے تو جواب نہیں دیا، لیکن میرے قلب نے آپ کے اس استغاثہ پر لبیک کہا تھا۔ میرے قلب نے، میری اس وقت جو سماعتیں تھی، جو بصارتیں تھی، جو میرے افکار اور فکر اور سوچ تھی، اس نے آپ کے اس استغاثہ پر لبیک کہی تھی، اس عالم میں۔ اور یہ اسی وجہ سے تھا کہ یہ زیارتیں ہمیں متوجہ کریں کہ تم لاشعور سے شعور کی جانب سفر کرو۔ دیکھو تم اس عالم میں امام حسین کی مدد کا کہہ چکے تھے، تمہارا قلب نے جواب دیا تھا، تمہاری بصیرت اور سماعت نے جواب دیا۔ آج جب تمہارا بدن اور زبان آ گئی ہے تو آج اپنے بدن اور زبان سے بھی امام کی حمایت کرو، اس عالم سے اس عالم کا سفر کرو، اس لاشعور سے اس شعور کا سفر کرو۔ کیوں؟ اب تو تمہارا بدن ہے، اب کیوں بدن سے جواب نہیں دیتے؟ اور کس طریقے سے حضرت علی اکبر نے جواب دیا کہ سب سے پہلے بنی ہاشم میں سے حضرت علی اکبر نے جنگ کی اجازت طلب کی کہ آپ تمام مقاتل میں یہ لکھا استأذن فأذنا، جیسے ہی حضرت علی اکبر نے جنگ کی اجازت مانگی ویسے امام مظلوم نے جنگ کی اجازت دے دی۔ لمحہ بھر بھی جس شہید میں تاخیر نہیں کی امام نے وہ حضرت علی اکبر تھے۔ فوراً جواب دیا امام نے، جاؤ علی اکبر جاؤ، تقدم ولدی، جاؤ آگے بڑھو، سب سے پہلے۔ لیکن جب خود تیار کیا حضرت علی اکبر کو اور جب بھیجا ہے، جب گھوڑے پہ سوار کیا ہے اور رخصت کیا ہے، تو حضرت علی اکبر کو جب امام نے گھوڑے سے سوار کیا تو حمید ابن مسلم کی روایت ہے، وہ یہ کہتا ہے، مقتل کے جملے ہیں کہ امام نے ایک ایسی نظر سے دیکھا حضرت علی اکبر کو جیسے ایک مایوسی کی نظر سے دیکھا، ایک ایسی نظر کہ ایک بوڑھا باپ جوان بیٹے کو جیسے آخری نظر سے دیکھ رہا ہو، آخری بار دیکھ رہا ہو، الوداعی نظر سے دیکھا امام نے۔ اور اس کے بعد حضرت علی اکبر نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو امام مظلوم جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے محلن محلن یا علی اکبر محلن، آہستہ چلو، آہستہ بڑھو، آہستہ آہستہ بڑھو۔ حضرت علی اکبر نے گھوڑے کی لگام کو تھاما، گھوڑے سے تشریف فرما ہوئے امام حسین کی خدمت میں گئے کہ بابا آپ ہی نے تو مجھے اجازت دی تھی، آپ ہی نے تو مجھے اجازت دی تھی، اب کیوں مجھ سے کہا جا رہا ہے آہستہ بڑھو؟ کہ شاید امام نے جواب دیا ہو کہ علی اکبر ابھی تمہارا کوئی جوان بیٹا تم جیسا نہیں ہے، اگر تمہارا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہوتا۔ اور اس کے بعد صرف یہ کہا اے علی اکبر جب تک ہو سکے ہمیں مڑ مڑ کے دیکھتے رہو، جب تک تمہارے لیے ممکن ہو ہمیں مڑ مڑ کے دیکھتے رہو۔ حضرت علی اکبر گئے جنگ پر، امام ایک بلند چوٹی پر چلے گئے۔ بالکل اسی طرح بی بی زینب کے ساتھ ہوا، جب امام حسین نکلے آخری وداع کے لیے تو بی بی زینب نے بھی اسی طرح محلن محلن یا ابا عبداللہ، آہستہ آہستہ ابا عبداللہ، آہستہ جائیے۔ اور جیسے امام حسین گئے بی بی زینب بھی تلہ زینبیہ پر گئی ہیں، بالکل اسی طرح علی اکبر کے ساتھ ہوا۔ اور جب امام نے دیکھا کہ حضرت علی اکبر کی گردن پہ تیر لگا، اس تیر کو حضرت نے نکالا تو دوسرا تیر حضرت علی اکبر کی پہلو میں لگا۔ جب اس تیر کو نکالا تو اس تیر کی یعنی اسی کلیجے علی اکبر میں رہ گئی۔ اس کے بعد گھوڑے پہ سنبھالا نہیں گیا، گھوڑے کی باہوں میں ہاتھ ڈال دیے۔ امام حسین دیکھ رہے تھے، جیسے ہی ذوالجناح حضرت علی اکبر کا گھوڑا فوج اشکیہ کے درمیان آ گیا تو تاریخ نے مقتل نے صرف اتنا دیکھا، اتنا لکھا فقطعوا اربا اربا، کہ حضرت علی اکبر کے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على
محمد وآل محمد